غوث العالم الجلال الوفرانی وابن کریم الخالق العالم الحمدی وشہید محبت امام احمد القرآن القادری وحیدی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. خواجہ کی شان میں ایک اچھی منقبت سلام کرنے کی سعادت آپ نے حاصل کی. اس سے پہلے کچھ کلمات خیر میں نے سنے. حضرت علامہ مولانا محمد شیخ الحدیث الجامعۃ الموسیہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب ہمارے تبریز عالم قادری مولانا انوار حسین قادری سلمان قادری ازلی اچھے کرنے والے لوگ مبارکباد دیتا ہوں مولانا بدر عالم قادری صاحب اور اس مسجد کے تمام کمیٹی والوں اور تمام محلے والوں اور آپ تمامی لوگ جتنے لوگ حضور بڑی نماز کی محفل میں یہاں بیٹھے ہیں. خاص طور پر ہمارے ناصر بھائی اللہ تعالیٰ یہ مرشد ہمیشہ قائم رکھے بلکہ اس کی خوشبو اور بڑھے. یہ مسجد خواجہ غریب نواز کے نام سے ہے. فیضان خواجہ خواجہ کے نام سے خواجہ مسجد اور عرس میں ہو رہا ہے خواجہ کا. دو برکتیں ہمیں اللہ کا گھر بھی خواجہ کا ذکر بھی خواجہ غریب نواز محفل بھی خواجہ غریب نواز. یہ بزم بھی حضرت خواجہ غریب سننے والے بھی ہم سنانے والے بھی نماز کے مطلب چاروں طرف گھوم پر دیکھو تو خواجہ ہی خواجہ ہے. خواجہ ہی خواجہ تقریباً 850 برس ہو چکے. ہند کی سرزمین پر ہمارے خواجہ غریب نواز کو تشریف لائے. 814 سال تو ہو گیا آپ کو اس دنیا سے تشریف لے رہے ہیں. یہ 814 الحمدللہ نہ جانے کتنی طاقتیں دم توڑ کر ختم ہو گئی.
نہ جانے کتنی جماعتیں وجود میں ہیں اور بال کیسے ہیں، نہ جانے کتنی تحریکیں ہیں، خواجہ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے، لیکن جو ہمارا اپنی ماتھی کی آنکھوں سے روز دیکھتے ہوں گے، پہلے سال بھر میں جتنا مہینہ مایا جاتا اب ہر مہینے کی چھٹی میں کتنا مہینہ، اور جتنا چھٹی میں ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ روزانہ وہاں مجمع ہے۔ پتا کیا چلا، ہمارا خواجہ زندہ ہے، زندوں کی شان، زندہ کے ساتھ ساتھ ہمارا خواجہ حاکم بھی ہے، ہمارا خواجہ مختار ہے۔ اور ایک بات اور ہے، جیسے عام باتیں کہتے ہیں لوگ اور وہ کہیں نہ کہیں حقیقت سے بھی لگتی ہے، یہ ہے کہ اللہ والوں کے یہاں تو وہی جاتے ہیں جسے وہ، یہ عام اللہ والوں کی بات ہے۔ اجمیر شریف کون جائے گا بغیر بلائے؟ ابھی میری بات ہوئی آدھا گھنٹہ پہلے، وہاں سے بتایا گیا مجھے کہ کہیں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، خواجہ کے دیوانے اتنے کثیر تعداد میں ابھی سے پہنچ چکے ہیں۔ اب ایک طرف لوگ منع کر رہے ہیں، ایک طرف لوگ بغاوت کر رہے ہیں کہ ولیوں سے کیا ملتا ہے، قدرت اور کچھ دکھا رہی ہے کہ مخلوق وہی جاتی ہے جہاں ملتا ہے۔ یہ اس کی بین دلیل اور روشن دلیل، آدمی خالی جگہ پر نہیں جاتا، آدمی خالی جگہ پر وہی جاتا ہے جہاں بھرا ہوتا ہے، اور جو جاتا ہے وہ واپس خالی نہیں آتا، خالی بھی جاتا ہے تو بھر کے واپس کیا جاتا ہے۔ مولانا حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے چھوٹے بھائی فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند کا دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند کا دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك۔ گفتگو میں تھوڑی دیر کروں گا، لیکن انشاءاللہ آپ کے دل میں اتر جانے والی ہے، اور ہمارے عقیدہ اور ایمان کو اور روشنی دیتا ہے، ہمیں بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اللہ والوں کے طریقے کو اپنائیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کے دربار میں جب جاؤ ایسے جھوٹے موٹے طریقے سے مت مانو، ایک فقیر کے انداز میں مانو، ایک دکھی کے انداز میں مانو، ایک سائل بن کر کے مانو۔ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی۔ آج میری تقریر میں آپ کو کچھ سیکھنا نہیں ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ کا ادب ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز یا جو بھی حضرت نور الدین محمد شاہ اگر آج ہمارے سامنے ظاہری زندگی کے ساتھ ہوتے تو کیا ہم ان کو جا کر کے ان کے سر میں ہاتھ لگاتے، ان کے جسم پہ ہاتھ رکھ دیتے؟ درد کی وجہ سے
किताबों में बुजुर्गों ने लिखा है जैसे जिंदगी में अदब होता है उससे ज्यादा अदब उनकी विशाल के बाद होना चाहिए। अभी कुछ लोगों ने क्या समझ लिया है कि जब तक जाकर कब्र को दबाएंगे ये क्या है, बेअदबी दूसरी कौमों में थी। तवज्जो से सुनिए, बेअदबी दूसरी कौमों में थी। वो सारी बेअदबियां अक्सर सुन्नियों में आ गई। थोड़ा सा ज्यादा मत कर दूसरी पढ़िए, बस बैठ जाइए। हमारे घर का उजाला है मोइनुद्दीन है। कहाँ उठा करके बोलो, या सिद्दीक या उमर, या उस्मान या हैदर, या अली, या अली, या इमाम हसन या इमाम हुसैन, या गौस या ख्वाजा, या ख्वाजा, या आला हजरत, या मुफ्ती आजम, या ख्वाजा, या ख्वाजा। जब भी या अली कहा करो या सिद्दीक, और जब या सिद्दीक कहा करो तो या अली भी कहा, एक नहीं, ताकि पता चले खाली ये सहाबा वाले नहीं, ताकि ये मालूम हो खाली ये या अली वाले नहीं, या अली वाले तो और भी हो, ये पता चले ये वो जमात है जो सहाबा के साथ भी है और अहले बैत के साथ भी है। और उसी जमात को निजात का नुस्खा सुनाया गया कि किसका बेड़ा पार होगा, जो सहाबा वाले भी हों और अहले जोर से बोलो जरा, अकीदे की बात है। अभी ये बदअकीद की बहुत फैल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिम्मेदारी के साथ नहीं बोलो कि हमारे ख्वाजा जो थे वो सुन्नी मुसलमान, हमारे ख्वाजा कौन थे, बोलो, सुन्नी मुसलमान। हमारे ख्वाजा जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे। हमारे पीर गौस पाक जो थे किताबों में वो लिख करके गए कि सुन्नी ईमान वाले की पहचान ये है कि वो सबसे ज्यादा सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल माने, फिर हजरत उमर को, फिर हजरत उस्मान को, फिर हजरत। इसी तरीके से अब और आगे आप बढ़ोगे और आगे जाओगे, हजरत इमाम, चार इमाम है ना, इमाम आदम, सब बोलिए कौन कौन, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा दूँ कौन है इमाम, हमारे इमाम है तो इमाम आदम, एक इमाम है इमाम शाफी, एक इमाम है इमाम अहमद इब्न हंबल, एक इमाम है इमाम मालिक। चारों का अकीदा ये है कि सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। चारों का ये अकीदा है। और जितने मुहद्दिस आपको मिलेंगे, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नसई, इब्न माजा वगैरह वगैरह, और फिर और आगे जब बढ़ोगे तो हजरत दाता अली हिजोरी, हजरत दाता अली हिजोरी, और हमारे ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत बाबा फरीद, हजरत महबूब इलाही, हजरत अलाउद्दीन साबित कलेरी, हजरत सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी, सुभान अल्लाह, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी और शाह बरकतुल्लाह मारहरवी और आला हजरत इमाम अहमद रजा, हुजूर मुफ्ती आजम मुस्तफ़ा रजा, दारुश शरिया अख्तर रजा,
سبحان اللہ. بدر ملت یہ سب کے سب الحمدللہ سب کا عقیدہ یہ ہے نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے افضل. زور زور سے بولو سب سے افضل ابو بکر صدیق. اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق. تیسرے پر حضرت عثمان غنی. اور چوتھے نمبر پر حضرت اللہ نے اس کے رسول نے جس کو جو مقام دیا ہے ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو مانیں. ہمارا کام گھٹانے بڑھانے کا نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. اب کوئی کہے نہیں 4 وقت ہے وہ بھی گزری اور کوئی کہے نہیں 6 وقت کی نماز فرض ہے وہ بھی ظالم. گویا اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے میں وہ گھٹا رہا ہے اور بڑھا رہا ہے. تو ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ جہنمی. بولو ایسا کون ہوتا ہے؟ گویا وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنا. اسی طریقے سے جو حضرت علی شیر خدا کو پہلے نمبر پر لے جائے اور اللہ نے رکھا ہے کس کو؟ حضرت ابو بکر. گویا وہ صدیق اکبر سے بغاوت نہیں کر رہا ہے. حقیقت میں وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے. حقیقت میں وہ رسول اللہ سے بغاوت کر رہا ہے. ورنہ اللہ و رسول نے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر کو رکھا. اور یہی آج تک صحابہ سے لے کر آج تک ہر بزرگ ہر سنی کا عقیدہ تھا، عقیدہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سنی مسلمان ہیں. کیا ہے یہ؟ سب مل کے بولو کیا ہے یہ؟ دوسری بات اور آپ کو میں سمجھا دوں. سنی مسلمان میں سارے صحابہ سنی مسلمان اہل سنت جس کو کہتے ہیں اسی کو ہمارا سنی مسلمان کہتے ہیں. تو سارے صحابہ جو تھے وہ اہل سنت. بولو نا بھائی. اس وقت شیعہ کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. جو ابھی یہودیوں کو بنائے ہوئے اسی طریقے سے وہابیوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا. یہ بھی یہودیوں نے پیدا کیا. سنیوں آپ سینہ تان کر کے بول سکتے رہے ہم تو حضور کے زمانے سے ہیں. ہم کب سے ہیں؟ ہمارے صدیق وہ حضور کے، ہمارے عمر وہ حضور کے، ہمارے عثمان وہ حضور کے، ہمارے علی وہ حضور کے، تمام صحابہ حضور کے، تمام اہل بیت حضور کے. اور ہم اہل بیت کے تو پتہ کیا چلا کہ ہمارا سلسلہ حضور کے زمانے سے مل رہا ہے. ہم نئے نہیں بنے ہیں. ہم تو حضور کے زمانے سے آج تک جو جنتی فرقہ جسے کہا جاتا ہے اسی فرقے سے ہمارا تعلق ہے. کبھی اس میں سے کسی کو قادری کہا جاتا ہے، کسی کو چشتی کہا جاتا ہے، کسی کو نظامی کہا جاتا ہے، کسی کو رضوی کہا جاتا، کسی کو نوری کہا جاتا ہے. مگر سب کے سب ہیں وہی جو صحابہ کا عقیدہ تھا، اہل بیت کا عقیدہ تھا. الحمدللہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ایک سنی مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اور ہمارے اور آپ کے خواجہ غریب نواز یہ سنی مسلمان زور سے بولو کون تھے؟ اب آپ کو میں اولیاء اللہ کی شان کروں. ابھی مولانا امین احمد قادری صاحب نے ایک بات بولی کہ اماموں کی، علماء کی، مدرسے والوں کی، ہماری فلاں کی، بہت سے لوگ بڑی بغاوت کر رہے ہیں نا. یاد رکھو ایک جملہ یاد رکھو اور اللہ توفیق دے تو کبھی کبھی ایسے نادانوں کے سامنے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو برائی اسی کی ہوتی ہے، اسے اللہ پسند کر لیتا ہے. ہمارے حضور مخلوق میں سب سے زیادہ برائی
اور تقریر کی گئی انبیاء کرام، کچھ برائیاں بھی کیا، تکلیفیں کی، اور فرماتے ہیں نبیوں میں بھی سب سے زیادہ تکلیف اور مصیبت میرے اوپر ڈالی، حضور فرماتے ہیں مجھ پر ڈالی۔ اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، حضور نے پردہ کرنے کے بعد صدیق اکبر پر تکلیف کا طوفان ہے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر بہت سخت تھے، تو وہاں پر منافقت زیادہ پنپ نہیں سکی، وہاں منافق لوگ اپنا زیادہ کام نہیں کر سکتے، لیکن حضرت عمر کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی کی بردباری کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں نے یہودیوں کی پہلی صحابہ کی طرف سے لے گئے، اور کچھ لوگ اہل بیت کو وہیں سے دو گروپ، اب تک کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو شہید کیا۔ آپ توجہ کریں، جس نے بھی نیک کام کیا ہے اس قوم نے اس کو صلہ کہہ دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کو ان کے گھر میں شہید کیا گیا۔ کیا شان تھی حضرت عثمان غنی، شہید کا خون زمین پر گرتا ہے یا اس کے جسم پر گرتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ عثمان غنی کی یہ شان ہے کہ جب ان کو پروار ہوا، قتل کیا گیا، تو ان کی خون کا قطرہ قرآن کی آیتوں پر گرا ہے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ مولا کائنات کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا گیا، اور آگے بڑھ گئے۔ ان کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن امام حسین، امام حسن کو زہر دے کر کے قتل کیا گیا، اور حضرت امام حسین کا جو معاملہ ہوا کربلا میں سنتے ہی پھر ان کے بیٹے امام زین العابدین کو قتل کیا گیا، پھر ان کے بیٹے امام باقر کو شہید کیا گیا، پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق جس کی کنڈا مناتے ہو اسی مہینے میں ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو بھی شہید کیا گیا، ان کے بیٹے حضرت علی رضا کو بھی شہید کیا گیا۔ بات یہیں تک نہیں رکی، جس نے بھی اسلام کا جھنڈا اٹھایا، نیک کام کیا، اس کو کتنی اذیت دی گئی۔ حضرت امام اعظم کو قید میں ڈالا گیا، امام شافعی کو مجرم بنایا گیا، قید میں ڈالا گیا، حضرت امام مالک کو اتنی دردناک سزا دی گئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہی الگ ہو گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو اتنی دردناک سزا دی گئی، بغداد کے پورے راستوں پر ننگا کر کے گھمایا بادشاہ نے۔ یہ ہمارے سب بزرگ ہیں، مگر لاکھوں سلام ہوئی ہمارے بزرگوں پر، مصیبتوں کو مسکرا کر برداشت کرتے رہے، مگر اسلام کا جھنڈا سرنگو نہیں ہونے دیا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانیاں اللہ نے اتنی مقبول اور پسند کیا ہے کہ ہزار طوفان اٹھتا ہے، ہزار مصیبتیں آتی ہیں، مگر اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اور پھر آگے جب پڑھو گیا تو حضور غوث پاک کا زمانہ ملے گا، حضور غوث پاک کا۔ پھر جب اور آگے پڑھو گے تو ہمارے خواجہ غریب نواز کا زمانہ آئے گا۔ خواجہ غریب نواز کو کم ستایا نہیں گیا، مگر افسوس یہ ہے کہ آج اگر امام صاحب کی کوئی برائی کرے تو آپ بھی اس کی سن کر کے منہ کرنے لگتے ہو۔ مولانا صاحب کی یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اس کی برائی کیوں ہو رہی ہے؟ دین کے کام کرنے کی وجہ سے، سنیت کا کام کرنے کی وجہ سے حضرت خواجہ غریب نواز کو کتنا ستایا گیا۔ آپ ابھی ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہوئے، آپ جب چلے، آپ جب اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر کے چلے تو عراق، بخارا،
راستوں سے ہوتے ہوئے افغانستان اور لاہور ہوتے ہوئے تشریف لائے. اللہ نے آپ کو مقبول بنایا. اللہ نے آپ کو زمین و آسمان کا محبوب بندہ فرمایا. اور نبی کی بارگاہ میں جب گئے تو حضور نے آپ کو ہندوستان کی سلطنت آپ کے سپرد فرمایا. یہ ہندوستان کی روحانی سلطنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خواجہ کو تفویض کیا تھا. وہاں سے آپ ہندوستان کے لیے تشریف لائے. حضرت خواجہ غریب نواز مجھے یاد رکھو، سن لو، آج ہم اور آپ جس سکون اطمینان کے ساتھ آرام کے ساتھ اسلام پر رہتے ہوئے زندہ ہمارے بزرگوں کو نہیں ملا تھا. آج ہم تھوڑی سی تکلیف پر بوخلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تکلیف تو اٹھانے والے اٹھا کر چلے گئے، وہ ہمارے اور تمہارے اسلاف بزرگ تھے. خواجہ غریب نواز کی زندگی دیکھو. آپ لاہور میں جب پہنچے تو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت داتا علی ہجوری. یہیں سے ایک مسئلہ بھی سمجھاؤں گا تاکہ آگے کا سفر خواجہ صاحب کا میں بتا سکوں اور یہ بھی عقیدہ آپ کو سمجھا سکوں. اگر کوئی کہے کہ اللہ والوں کے عرس میں نہیں جانا چاہیے، کوئی کہے کہ اللہ والوں کے مزار پر نہیں جانا چاہیے، کوئی کہے کہ اللہ والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس سے اللہ کے تعلق میں فرق پیدا ہوتا ہے. پہلا سوال تو یہ کرو کہ اللہ کا تعلق جوڑا کس نے ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ. سننے والے بن کر یہ اللہ سے تعلق جوڑا کس نے ہے؟ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ والا بنا دیتے. یہ اللہ والے ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ تم کو بنا دیتے ہیں. جوڑا کس نے ہے اس تعلق؟ چوٹیاں رکھتے تھے، داڑھی کہاں سے کیا چلیے اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے. کیا آپ کے پاس رسول اللہ آئے تھے؟ ذرا سب مل کر کے بولتے جائیں. عقیدے کی بات سمجھا رہا ہے تاکہ ولی آپ کے دل میں اتر جائے. یہ ولی کی بات نہیں ہو رہی، ولیوں کے بادشاہ کی بات ہو رہی. کیا نبی آپ کے پاس آئے؟ آپ اٹھا کے بولو بولو. پھر آپ نے چوٹی کیسے کاٹی؟ آپ نے ہمارے باپ دادا 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 پردادا کسی نے تو کاٹی ہے نا، وہاں سے تو تھے چوٹی والے. بولیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں گھر واپسی کی بات کرنے والوں کو، وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے تم تھے وہ بھی ہو جائے ہے نا. ہمارا تو ہم سے پیغام یہ ہے کہ جس نے ہم کو ہماری چوٹی کاٹی تھی اس خواجہ سے جا کے مل لو تو پتہ چلے گا کہ وہاں جب جاؤ گے نا تو تمہاری چوٹی بھی سلام تقریب کر کے. ارے ایک جوگی کے پاس گیا تھا نا، خواجہ کے پاس گیا تھا، خرانے گیا تھا، بولو بادشاہ کا راجا کا سپردر بن کر کے گیا تھا. کیا کر کے؟ کتنے جادوگروں کا استاد تھا؟ 500 جادوگروں کا. جوگی اجے پال پورے بھارت میں جس کی جادوگری کا سکہ چلتا تھا، بڑے بڑے راجا اس کو خراج پیش کرتے تھے، ٹیکس دیتے تھے. اور خود پرتھوی راج جو تھا اجمیر کا راجا، اس کا خود تھا. جب دیکھا کہ غریب نواز پر ہمارا کوئی ہتھیار نہیں چل رہا ہے تو اس نے اپنے گرو کو بلایا. آیا بڑے مست ہاتھی کی طرح گھومتا ہوا اور ہمارے تمہارے خواجہ انا ساگر کے اوپر بیٹھے تھے، چند مریدوں کے بیچ میں بیٹھے تھے، چند مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھے تھے. توجہ کریے گا. وہاں پر جا کر کے کہتا ہے کہ اب اپنے آپ کو سنبھالو، میں تمہیں ہلاک کرنے برباد کرنے آیا. قدرت کا نقیب مسکرا کر کے بول رہا تھا، فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ خم، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میرے خواجہ نے جو ایک نظر ڈالی، اس نے کہا کہ میں اوپر جا رہا ہوں. اس سے پہلے اس نے اپنا جادو چلا، اور جادو کے ذریعے کنکر پتھر سانپ بچھو بن کر کے میرے خواجہ کی طرف آنے لگے. غلاموں نے مریدوں نے کہا کہ حضور کہیں ہم کو نقصان نہ پہنچائے. ہمارے خواجہ نے ایک لکیر کھینچا، توجہ کرنا، ایک لکیر کھینچا، فرمایا اس کا جادو ادھر ہو، اندر نہیں اثر کر پائے. اب اس نے جادو جو کیا تو سارے پتھر جو تھے وہ سانپ بچھو بن کر کے آئے، لیکن وہ جہاں سے لکیر تھی وہیں آ کر کے سر دب کر گئے. پھر اس نے جادو کیا تو یہ بڑے بڑے پتھر شیر بن کر کے آئے، مگر جیسے وہ لکیر کے پاس میں آتے دم توڑ دیتے. کہا فقیر تو نے ہمارے جادو کو ناکام کر دیا. توجہ کریے گا، اس کا ایک جادو بھی خواجہ والوں پر نہیں چلا. بس یہ بتانا ہے کیوں نہیں چلا ہے، اس لیے کہ خواجہ کے غلام خواجہ کی باؤنڈری میں تھے. خواجہ کے غلام کہاں گیا ناصر؟ خواجہ کے غلام کہاں تھے؟ اب ہم آج خواجہ کی باؤنڈری میں ہیں، جھوٹ ہم بولیں، نماز ہم چھوڑیں، بولو نا، روزہ ہم چھوڑ دیں، یہ خواجہ کی باؤنڈری نہیں ہے. وہ لوگ بچے کیسے؟ اس لیے کہ خواجہ کی باؤنڈری میں تھے. بولو زور سے بولو. گویا غریب نواز کے دروازے سے آج بھی آواز آ رہی، میرے غلاموں، کل میرے غلاموں کو بڑا سے بڑا راجا یا جادوگر تکلیف نہ دے پایا تھا، آج بھی نہیں دے پائے گا. شرط یہ ہے وہ میری باؤنڈری میں تھے، تم بھی میری باؤنڈری میں آ جاؤ. سے نعرہ لگاؤ سبحان خواجہ کی باؤنڈری نماز ہے. ہاتھ اٹھا کر کے بولو خواجہ کی باؤنڈری، خواجہ کی باؤنڈری روزہ، خواجہ کی باؤنڈری حلال، خواجہ کی باؤنڈری سچ بولنا، خواجہ کی باؤنڈری ماں باپ کی خدمت ہے، خواجہ کی باؤنڈری ادب ہے، خواجہ کی باؤنڈری اولیاء سے محبت ہے. جو کل خواجہ کی باؤنڈری میں تھے ان کا کوئی کچھ نہ کر سکا. اے خواجہ والے یقین رکھو، بس کام تمہارا یہ ہونا چاہیے تم خواجہ والے بن کے رہو. کل بھی خواجہ بچانا جانتے تھے، آج بھی خواجہ بچانا جانتے ہیں. اب جادوگر آگے بڑھا اور میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں. دیکھا کہ دو بڑے بڑے جادو تو اس کے فیل ہو گئے. اب تم کو کوئی نہیں بچا پائے. جتنے یہ بے وقوف ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے خاموش ہوتے ہیں. کہا میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں، اور آسمان کی طرف بڑھا. جادو کے زور پر جتنا اوپر جا رہا تھا پھیلتا جاتا، بہت اونچائی پر گیا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب آؤں گا تو تم کو برباد ہلاک نہیں. میرے خواجہ نے دیکھا کہ بہت اونچائی پر پہنچ گیا ہے. تو جو کھڑاؤں پہنتے تھے لکیر، تو دونوں سے کہا کہ جاؤ. اسلام کسے کہتے ہیں اس کا پتہ بتاؤ. چوٹی کیسے کاٹی جاتی ہے جاؤ اس کو سکھاؤ. کلمہ کیسے پڑھایا جاتا ہے جاؤ بتاؤ. کھڑاؤں لکڑی سے، لکڑی کو میرے خواجہ اتنی طاقت دے سکتے ہیں. ہم تم جا کر اگر سچے ان کے غلام بن جائیں تو کون سی طاقت جو خواجہ ہمیں نہیں عطا فرما دے؟ کون سا کرنا جس کو خواجہ نہیں عطا فرما دیں گے؟ حضرت خواجہ غریب نواز یہ دونوں کھڑاؤں سے کہا. اب وہ تو بظاہر بے جان ہے، مگر یاد رکھو یہ اللہ والے کی طرف. وہ جب بولتے ہیں تو بے جان میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے.
اللہ والا بن کر تو کوئی بتائے. دونوں کھڑا ہو اپنی جگہ سے ہلے اور اڑ کر غائب ہو گئے. وہ پہنچتے کہاں؟ وہیں جوگی جیپال کے پاس. ایک کھڑا ہو داہنے رخسار اور دوسرا پیر رخسار پر پٹ 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 جو مارنا شروع کیا. اب وہ اور کر رہا ہے کہ ہے کون؟ دیکھا کہ یہ تو کوئی لکڑی کا کام. آخر کار بے ہوشی کی حالت میں اتنا مارا کام اور گرا. کتابوں میں لکھا ہے جب گرا میں تو کہتا ہوں کہ بڑا خوش نصیب تھا. گرا اور جب آنکھ کھولا تو دیکھتا کیا کہ خواجہ کے قدموں میں پڑا. قدم ناز کو تھام کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور جب آپ کے پیر میں رہنے والی یہ لکڑوں کی خڑائیں اتنی طاقت والی ہو چکی ہے تو ان پیروں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ نے آپ کو کیا طاقت عطا فرمایا ہوگا؟ اور جب آپ میں یہ طاقت ہے تو جس کا کلمہ پڑھاتے ہو اس نبی میں طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس اللہ کا نام لیتے ہو اس نام میں طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، چوٹی کاٹو، داڑھی والا بنا کے مسلمان بنا لو. یہ مضبوط حقیقتیں، یہ مضبوط روایتیں، مضبوط واقعات میں جو مصنف کتابوں سے چلے آ گئے. یہ یاد رکھو جب کوئی بدعقیدہ اپنے بزرگوں پر حملہ کرے اتنا تو بولنا سیکھو. بولو گے نا انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. ہمارے خواجہ غریب نماز کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ. بتا دیا نا کہ اللہ والا بنایا کس نے؟ بولو یہ کلمہ پڑھنا سکھایا کس نے؟ لیکن کب بولو گے؟ اپنوں کے بیچ میں تھا. اپنوں کو بھی سکھاؤ. بچے کو رٹا دو. ہمیں نماز خواجہ نے دیا، روزہ خواجہ نے دیا، حج خواجہ نے دیا، زکات خواجہ نے دیا. سب کچھ لا کر کے انہوں نے دیا یا ولیوں نے دیا؟ دیا انہوں نے. چوٹی کاٹ کر داڑھی والا کس نے بنایا؟ یہ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ اور ان کے سامنے یہ دو. آج یہ تو وہی ہوتے نام بھی تمہارا جو مسلمان کا ہے یہ بھی صدقہ ہے اتنے والے خواجہ غریب نواز کا. یہ بھی صدقہ ہے خواجہ غریب نواز کا. حضرت خواجہ غریب نواز آسانی کے ساتھ ہندوستان نہیں ہے. بتا یہ رہا تھا کہ بڑی مشکلیں مشقتیں ہمارے بزرگوں نے مگر ان کے ساتھ دینے والے وہ چاہے 10 ہو 20 ہو 40 ہو یا کربلا میں 72 ہو بڑے مضبوط لوگ. آج تو ایک دو کو تلاش کرنا بھاری پڑتا ہے. امام صاحب کا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں روز مرہ کا معاملہ. اچھا تکلیف اسی کو آتی ہے جو کام کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. آپ اٹھا کر کے بولیں انشاءاللہ. ہم نے بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے خواجہ لاہور کی سرزمین پر آ رہے ہیں. کیا ہمارے خواجہ کہاں پہنچے؟ لاہور. اور لاہور حضرت داتا علی ہجوری. یہ کون ہے؟ یہ داتا صاحب سرکار امام حسن کی اولاد میں سے حضرت داتا علی ہجوری. ان کا نام عثمان ہے. داتا صاحب کی قبر پر پہنچے. دنیا میں تشریف نہیں رکھتے وہ تشریف لے جا چکے. یہ داتا صاحب کون تھے؟ کتابوں میں لکھا ہے. داتا صاحب کا جی وہ غریب معاملہ ہے. حضرت داتا صاحب ایک بار اپنے جب باحیات تھے تشریف فرما کے غیر مسلموں کی کٹیا والوں کی بارات کر رہے. داتا صاحب نے جو کٹیا تھی چھوٹا سا گجرا جب بارات والے وہاں آئے بڑے بڑے کپڑے باندھے تھے دھوتی پہنے تھے چھوٹیا والے نیچے والے. تو داتا صاحب نے اللہ جو ان کو ایک تصرف دیتا ہے طاقت عطا کرنا ولایت کی طاقت سے ایک
नजर उन पर डाला तो वो सब रास्ता बन। अब एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह वाला रास्ता भटकाता नहीं, अल्लाह वाला तो रास्ता आपने क्या किया? उनकी दुर्बत से आज भी हमारा हमने दुनिया का रास्ता बुलाया, जन्नत का रास्ता ये सारी शानें आपको अल्लाह मालूम क्या मिलेगी। अब अफसोस ये है कि आज लोग नकली हो गए हैं, कितने बाबाओं को यहाँ पर देखा गया कि बेटाओं के पास जाकर के ऐसे हाथ बांध के ऐसे सलाम वापसी दोहराता है, खजराना के लोग से बाबा कैसे सलाम किया। हमारे बुजुर्ग बताए जहाँ जो भी है बात आकर के कलमा पड़े, जहाँ आकर के पृथ्वीराज घुटने टेक रहा था, जहाँ आकर के बड़े बड़े बादशाह सलामी पेश कर रहे थे, इन नकलियों ने असल में सारा मामला था। आप इन नकलियों से बचे, बोले इंशाअल्लाह, आप उठा करके बोले इंशाअल्लाह। हजरत दाता साहब ने उन पर नजर डाली तो वो रास्ता भूल गए। दाता साहब के पास कौन पहुंचा? राजा साहब कब पहुंचे जब ये दुनिया से चले गए, इनका मजार बना। लेकिन दाता साहब की एक बात याद आई ताकि आप पता चले कि ख्वाजा साहब कितने बड़े बुजुर्ग यहाँ गए। दाता साहब ने जब नजर डाली तो वो सब रास्ता भूल गए। इधर देखो लड़के क्या, इमाम साहब जरा आप जाइए, बैठे भी पीछे पीछे उनको उठा करके पीछे ले जाइए, अंदर पीछे बाबा आइए, दूसरी पढ़िए, बैठ जाइए। अब वो लोग रास्ता भूल गए और सूरज उठना का था और रास्ते में दरिया भी था, दरिया को पार करके जाना था। वो बारात लेकर जा रहे पटेल था, बड़ा सरदार, बड़ा परेशान हुआ कि क्या होगा, सूरज उठने वाला है, कि दरिया पार करना, जंगल पार करना है। देखा कि कुटिया है, एक बुजुर्ग बैठे हुए, कहा चलो आपसे हजरत से रास्ता पूछते। वो उनका पटेल, उनका सरदार चोटिया वालों का पहुंचा हजरत के पास, था खासा, जिनके मजार पर ख्वाजा साहब गए। ख्वाजा साहब ऐसे थोड़ी कहीं चले जाएंगे। कहा हुजूर मैं हम लोग रास्ता भूल गए, आपसे रास्ता का पता मालूम करने आए। फरमाया रास्ता बता दूं या रास्ता दिखा दे? वाले क्या जाने कि बताना किसे कहते हैं, रास्ता दिखाना किसे कहते हैं। मुसलमानों से वो नहीं बता पाएंगे। उन लोगों ने कहा हुजूर सूरज उठने वाला है, दरिया भी है, जंगल भी है, तो जाना है। आप तो हमारी मंजिल तक पहुंचा दें, कैसे भी हो, दिखा के पहुंचा दें या बता के पहुंचा दें। और मैं ऐसा मंजिल तक पहुंचा दें, बैठ जाओ। मैंने फरमाया आंखें बंद करो। आंखें बंद किया तो लाहौर में थे। अब खोलो, खोले तो सब के सब मदीना शरीफ हुजूर की बारगाह में। हमारे ख्वाजा जिनके मज़ार पर जाए तो मामूली बात शख्सियत तो वो ज़ात है हज़रत दाता साहब, सबको वहाँ पहुँचा दिया। अब उन लोगों से कहा कि तुम मंजिल पर आ गए हो। उन्होंने कहा हुजूर हमने तो अलग जगह जाने के लिए बोला था, तुमने कहा था ना मंजिल तक पहुँचा। नबियों की मंजिल यही है, रसूलों की मंजिल यही है, अव्वल की मंजिल यही है, आखिर की मंजिल यही है, सबकी मंजिल यही है। मैंने मंजिल मकसूद तक तुझे पहुंचा दिया। आला हज़रत फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मफर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सब ने कलमा पढ़ा और पगड़ी उतारी, चोटी काटी और सब के सब मुसलमान। दादा साहब ने मुझे सब पर फरमाया झुकाओ, आप बंद करो, खोलो, तो सबके सब लाहौर में। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज उनके मजाक को 40 दिन तक हाजिर। एक मसला अकीदे का ये बताना
کوئی بدعقیدہ کر سے کہے نور الدین احمد شاہ ولی یہاں کیوں جاتے ہو، اجمیر کیوں جاتے ہو، اس سے پوچھنا جنہوں نے اسلام دیا غریب نواز نے، جنہوں نے مذہب دیا غریب نواز نے، جنہوں نے نماز دیا غریب نواز نے، جنہوں نے چوٹی کاٹ کر داڑھی دیا غریب نواز نے، غریب نواز کو یہ خبر نہیں۔ وہ خود غریب نواز ایک اللہ والے کے مزار پر گئے تھے، میرے خواجہ نے اللہ والے کے مزار پر جا کر آنے والے قیامت تک کے اپنے غلاموں کو بتا دیا، غلاموں کسی کی نہ سننا، اس کی سننا جس نے تمہارے ہاتھ میں اسلام کی شمع دیا ہے، قرآن کا نور دیا ہے، مسجد کا نور دیا ہے، نماز روزہ دیا ہے، مدینے کا پتہ بنایا بتایا ہے، اس معین الدین کی سنتے رہنا جس نے تمہیں پتھروں کے سامنے سے اٹھا کر اللہ والا بنایا ہے۔ اب تھوڑی سی بات اور سن لو، انشاءاللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ مزاروں پر جانا یہ غریب نماز کی سنت ہے۔ لیکن نماز بولیے ہاتھ اٹھا کر پڑھنی، بولیے نماز پڑھنا بھی زور سے بولو۔ اب خالی مزاروں پر جانا یاد رکھو، نماز چھوڑ دو، اور نماز خالی پکڑ کے رکھو، اللہ والوں کو چھوڑ دو، یہ بھی بڑی بھول ہے۔ شیطان کب تم کو نماز کو چھوڑا دے، اس لیے جس نے ہمیں اللہ والوں کے ذریعے ہمیں نماز ملی ہے ان کا نام مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، یعنی نماز بھی ہوتی رہے اور نیاز بھی ہوتی رہے۔ اب ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، ابھی دلی نہیں آیا، بادشاہ جو راجا تھا پرتھوی راج، اس کو ایک نجومی نے بتایا، اس کی ماں نے بھی بتایا، ایک فقیر آئے گا جو تمہاری حکومت کو تباہ کر دے۔ کون آئے گا؟ اس نے چاروں طرف دشمن اور اس کو قتل کر دیا، چنانچہ زہر میں بجھی ہوئی خنجر دے دے کر ایک جگہ جگہ اس نے بیٹھا دیا۔ آپ توجہ کریں، جو مکہ میں ہمارے نبی کے ساتھ ظلم کیا، جو صحابہ کے ساتھ ظلم کیا، جو کوفہ میں مولا علی کے ساتھ ہوا، جو کربلا میں میرے حسین کے ساتھ ہوا، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس ظلم کی ڈوری کتنی لمبی ہے، ظلم کی زنجیر کتنی لمبی ہے، ظلم کا سلسلہ کیسا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز کے پاس ایک شخص آتا ہے، بڑا تریٹ کیا ہوا تیار ہے، اندر اس نے اپنے آستین کے اندر یہ لڑکی ان کو ہٹا جانے دن کو، چلو چلو وہ آستین کے اندر چھپا کر کے رکھا، بڑے ادب کے ساتھ آ کر کے حضور کی بات کہا ہے، ایسا کہ حضرت کو شک جیسے موقع ملے گا آپ کو قتل کر دیں۔ بارگاہ میں آ کر کے بیٹھا، حضرت نے نگاہ ولایت سے اللہ تعالیٰ جو علم دیتا ہے جسے غیب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں، سب بولو مادر قیامت کا پتہ کس نے دیا؟ نبی۔ سب مل کے بولو، حشر کا پتہ کس نے دیا؟ قبر میں کیا کیا سوال جواب ہو، پتہ ہی نہیں نبی کو ہے تو یہ پتہ کون دے رہا ہے؟ اچھا یہ اتنے بے حیا ہیں، کتابوں میں لکھیں گے قبر میں 3 سوال فلاں فلاں فلاں، جواب نہیں دے پائے گا تو اس پر یہ عذاب، سانپ آئیں گے بچھو آئیں گے، اور پھر کہیں گے یہ جس نے بتایا بولے نبی، دوسری جگہ لکھتے ہیں نبی کو دیوان کی کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا اندھا کر دیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسے اندھوں کے ساتھ تو نہیں جاؤ گے نا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولو انشاءاللہ، ایسے اندھے نہیں امام تم کو اپنا امام کو نہیں بناؤ گے نا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اب اپنے خواجہ کی شان دے،
ہمارے نبی تو بڑی شان والے ہیں. ہمارے نبی تو سارے شان والوں میں بھی سب سے زیادہ شان والے ہیں. ہمارے خواجہ غریب نواز مسکرائے. اللہ کے دی ہوئی اسی دل میں غیر طاقت ہے. وہ تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا. موقع ملا, خواجہ نے فرمایا جس کام کے لیے آئے وہ کرو. کیا فرمایا؟ تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کرو. خنجر کیوں چھپا رکھا؟ باہر نکالو, قتل کرو. میں موجود ہوں تمہارے سامنے کانپنے. خنجر نکالا اور خواجہ کے سامنے رکھ دیا. کہا حضور اپنے آپ کو قتل نہیں کروں گا, آپ سے مجھے قتل کرنا. واقعی میں مجھے بھیجا گیا تھا آپ کے قتل کرنے, مگر میرا دل آج مطمئن ہو گیا کہ آپ اللہ والے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ کا ولی, اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جو بے خبر نہیں ہوتا ہے. اب سنیو, انور احمد قادری آپ کو وہاں تک لے جانا چاہے گا جب ہمارے خواجہ کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے تو غوث اعظم کے علم کا حال کیا ہوگا, امام حسین کے علم کا حال کیا ہوگا, امام حسن کے علم کا معاملہ کیا ہوگا, مولا علی کے علم کا حال کیا ہوگا, حضرت عثمان غنی, حضرت عمر, حضرت صدیق کے عمر کا حال کیا ہوگا. اور پھر جب غلاموں کے علم کا یہ حال ہے تو ہمارے نبی کے علم کا حال کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت پیارے رضا, اچھے رضا, امام احمد رضا خوب مچل مچل کر کے کہتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری نظر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اور اعتراف فرماتے ہیں آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, چلنا خدا ہی چھپا تم پہ کبھی رو کرو. بولو یا رسول اللہ. یہ ہمارے تمہارے خواجہ ہیں. اب انور احمد کی بات یاد رکھو, اس میں جاؤ, نہیں جا سکو تو اپنے مسجد میں, اپنے گھر میں بولو انشاءاللہ. اور اگر کبھی پہنچ جاؤ جا کر کے کہنا حضور کے خنجر والے پر خنجر دیکھ سکتے ہیں. ہم کیا کیا مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بچی کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, بچے کا مسئلہ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہو, دکان کا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہو, مکان کا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہو. جب اس کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا جو بڑھا کے رہا تھا, ارے چوٹی کاٹنا داڑھی دینا تھا, اتنا بڑا مسئلہ جب آپ حل کر سکتے ہو تو ہمارے گھر کا مسئلہ بھی آپ حل کرو. خواجہ ہند وہ دربار ہے اللہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اب ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ دلی ہوتے ہوئے اجمیر شریف تشریف لائے. آج جہاں اولیاء مسجد ہے, چند باتیں سن بات ہو انشاءاللہ. پھر آپ 20 دسمبر کو انشاءاللہ خواجہ کی شادی ہوئی ہے, وہاں میں انشاءاللہ امام احمد رضا مسجد غوثیہ روڈ غریب نواز کا جامعہ غوثیہ غریب نواز کے پاس. اچھا پہلے یہ بتاؤ, جامعہ غوثیہ غریب نواز کو آپ اپنا مانتے ہو؟ کتنے لوگ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ارے ناصر تو کھڑا ہو. ارے چوکیداری تو اثر ہوتا ہے, دیکھا نہیں ہندوستان میں چوکیدار کون بنا ہے؟ وہ سب پر کپڑے لگے, چوکیداری تو اثر ہوتا ہے. جامعہ غوثیہ غریب نواز اس کی کوئی اگر برائی کرے نا تو کہتے ہیں نہیں, بس اس کو پکڑ اور ایسے پکڑو جیسے شہر کسی کی مشکل یا تو وہاں کے لوگوں کی یہاں آپ چلو کرو گے نا انشاءاللہ. جس کو لاؤ گے تو وہاں سے اس کا نام ہے غوثیہ غریب نواز. کیا نام ہے ذرا سب مل کے بولو. دو بادشاہوں کے نام سے
انشاءاللہ ان کا کرم اسے بھی مل جائے گا، اور آپ لاؤ گے تو آپ کو بھی ملے گا. لاؤ گے نا انشاءاللہ؟ اب آخری بات سنیے آپ. ہمارے خواجہ آ گئے اجمیر سے، بڑی تکلیفوں کے ساتھ آئے. خوب آپ کا راستہ روکا گیا، خوب راستہ روکا گیا، جگہ جگہ آپ کو تکلیف تھی، جگہ جگہ بیریئر بنائے. بیریئر بڑے خطرناک تھے، آشی بیریئر ادھر روکا بھی روکا دو روکا دو تو بیریئر کفر کی بیریئر سیدھا قتل کرنے کو دشمنان اسلام کے بیریئر تھے. مگر وہاں میرا خواجہ جہاں سے گزرتے ہر بیریئر کھل جاتا، خواجہ کو سلام کرتا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھے، ہم نے اپنے پیر و مرشد کی شان دیکھی. اس آبادی میں گئے، وضو کیا، نماز پڑھ لیا. اس آبادی والے لوگ نوری چہرہ دیکھ کر کوئی بچی کو لاتا، کوئی بچے کو لاتا، تھوک ماروانے، دم کرانے. یہ تو ہندوستان کے رواج کے پرانا، یہ تو پتھروں کے پاس جاتے تھے. اور خواجہ تو ایک انسان تھے، چلتے پھرتے ایک اللہ کے دوست تھے. تو جو پتھر کو مانتا ہو وہ انسان کو آسانی سے مان لے. میرے خواجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس آبادی میں اکثر ہم نے دیکھا ایک دن، 2 دن، 3 دن ہمارے خواجہ وہاں قیام کرتے، پوری آبادی کی آبادی چوٹی کٹاتی تھی. بولو مسلمان اور سب کے سب کلمہ پڑھ لیتے. اب ہمارے خواجہ پہنچے اس جگہ پر پہنچے جہاں آج 2 سب کی مسجد ہے، جسے اولیاء مسجد کہتے ہیں. اندر اولیاء مسجد، کبھی وہاں معلوم کر کے وہاں ضرور 2 رکعت نماز پڑھی. سب سے پہلے اجمیر میں ہمارے خواجہ اسی جگہ پر آ کر تعداد کے بارے میں بتایا جاتا ہے 40 سے کچھ کم بھی نہیں. اتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ، اتنے دور سے چلتے چلتے آئے. جو ساتھ میں رہے، اسلام کو قبول بہت سے لوگ ہیں مگر وہ اپنی اپنی آبادی، اپنے علاقے میں رہ گئے. ہمارے خواجہ اسی جگہ پر جہاں پر راجا کے گھوڑے، سنا ہوگا واقعہ، ہاتھیاں، خچر، سواریاں، جانور باندھے جاتے تھے، اسی جگہ پر ہمارے خواجہ رکھے. اب ایک یہاں پر سوال ہے، ایک خواجہ آپ وہاں پر کیوں رکے؟ بات یہ سی کہ پڑوس میں، پاس میں ایک پانی کا جھرنا تھا، یہاں کیا بولتے ہیں ساگر میں، خواجہ سے مدار کے پاس میں جھیل کیوں رکے وہاں پر؟ اس لیے اللہ والے لوگ ٹھہرتے وہاں تھے جہاں وضو غسل کا انتظام. بولو نا، ہم اور آپ ایسی فکر کرتے، ہم اور آپ بستر صحیح کرتے، یا اور آپ تکیہ دیکھتے ہیں کہ نرم نرم ہے کہ ایسی ہے کہ وضو غسل کا صحیح انتظام ہے، یہ نہیں دیکھتے. اور اللہ والوں کی نظر غسل پر، وضو پر، کہ ہماری نماز میں کوئی رکھنا، کوئی خرابی تو نہیں آئے، کسی طرح کی کوئی تکلیف تو نہ ہے. بہرحال لیکن آپ کو وہاں بیٹھنے نہیں دیا. حاصل کلام یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا گیا. یہاں تو ہمارے راجا کی جان سواری، اونٹ، گھوڑے، خچر بیٹھتے. میرے خواجہ نے فرمایا ہم ان کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، تھوڑی سی جگہ پر بیٹھے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہاں وضو کریں گے، نماز پڑھ لیں گے. نہیں آپ یہاں بیٹھو، راجا کا حکم ہے آپ یہاں سے جاؤ. میرے خواجہ کی نماز کا حکم سنو، اے سنیو اپنے نبی کے ایمان کو مضبوط بناؤ. میرے خواجہ نے فرمایا اچھا، راجا کے اونٹ، گھوڑے، سواریاں یہاں بیٹھتی ہیں تو اب وہ بیٹھے آپ وہاں سے اٹھے اور ذرا ساگر چلے گئے. اب وقت آیا ان جانوروں کے اٹھانے کا. ہاتھی کو اٹھایا جائے، گھوڑے کو اٹھایا جائے، خچر کو اٹھایا جائے، تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار. بٹھایا کس نے تھا؟ ارے زور سے بولو یار، زور سے بولو. ہمیں تمہیں ہندوستان میں کس نے بٹھایا؟ زور سے بولو. ارے جس کے بٹھائے جانور کو بادشاہ نہیں اٹھا سکا، اس کے بٹھائے کلمہ پڑھنے والوں کو کون اٹھا سکتا ہے؟ شرط یہ ہے